سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ تبارک و تعالی نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرائی، اور یہ معراج حقیقی معراج ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معراج فرمائی وہ جسمانی طور سے فرمائی۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف عروج کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مشہورہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بدمذہب ہوگا۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور رسولان اعظام کی امامت مسجد اقصی میں فرمائی، اور پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ساتوں آسمان کو پاس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ جب حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم مصطفیٰ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد جب دستک دی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ کون؟ حضرت جبریل امی نے کہا کہ میں جبریل۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جبریل امی نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دروازہ کھولتے ہیں اور اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل امی نے دستک دی تو دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ کون؟ حضرت جبریل امی نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جب تیسرے آسمان پر پہنچے حضرت جبریل امی نے پھر دستک دی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے پوچھا کہ کون؟ حضرت جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کون ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں میں ہوں۔ پھر آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہتے کہ میرے ساتھ محمد عربی ہے۔ سارے لوگ یہی کہتے ہوئے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے ان کا استقبال کرتے، اور پھر جب ساتویں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتواں آسمان پر جب دستک دیے حضرت جبریل امی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ کون ہے؟ حضرت جبریل امی نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ حضرت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ ساتواں آسمان کا بھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے مصطفیٰ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ساتوں آسمان کو پاس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں، حضرت روح الامین جبریل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہتے ہیں، اور براق بھی سائڈ لے لیتا ہے۔ حضرت جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری طاقت یہی تک تھی، ہماری قوت اتنی ہی تھی، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اگر
ذرہ برابر بال کے برابر بھی اگر اس سے آگے بڑھا تو پھر اللہ کے تجلیات سے ہمارے بال اور پر جل جائیں گے، اس لیے ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے عرش بری کا سفر رف کی سواری پر سوار ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سدرۃ المنتہا سے عرش بری تک کی جو دوری ہے، یہ سدرۃ المنتہا سے عرش بری تک کی جو مسافت ہے، کہا گیا ہے کہ یہ 70,000 پردے ہیں، ان کے درمیان 70,000 پردے حائل ہیں، 70,000 حجابات حائل ہیں، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کی مسافت، ایک پردے سے دوسرے پردے کی جو دوری ہے وہ 500 برس کی دوری ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں کہ اگر ایک پردے سے دوسرے پردے کی مسافت کی دوری، دوسرے پردے کی مسافت، دوسرے پردے کی دوری اگر 500 برس کی ہے تو پھر جس سدرۃ المنتہا سے عرش بری تک کی مسافت 70,000 حجابات ہوں، پھر ان کی دوری کا عالم کیا ہوگا، ان کی مسافت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات کے مختصر حصے میں ان تمام چیزوں کا سیر کرتے ہوئے، ساتوں آسمان کا سیر کرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا کا سیر کرتے ہوئے، عرش بری کا سیر کرتے ہوئے لامکہ تک پہنچے، اور اسی مختصر حصے میں لامکہ تک پہنچ کر کے رب کائنات سے راز و نیاز کے باتیں کی، اور اسی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں 5 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 وقت کی نہیں بلکہ 50 وقت کی نمازیں ادا کی گئی تھی، 50 وقت کی نمازیں عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی کے وقت جب ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کائنات نے آپ کو تحفے میں کیا پیش کیا؟ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، جائیں اور رب کائنات سے نماز کو کم کرائیں۔ چنانچہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات کے بارگاہ میں جاتے ہیں، ایک روایت کے مطابق 9 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 5 مرتبہ رب کے پاس جاتے ہیں اور مکمل 45 وقت کی نماز کم کراتے ہیں، صرف اخیر میں 5 وقت کی نماز بن جاتی ہے، اور رب کائنات نے کہا، محبوب آپ جائیں، آپ کی امتی 5 وقت کی نماز پڑھیں گی لیکن ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، رب کائنات نے کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے کہ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ثواب 50 وقت کا ملتا ہے۔